तो कुछ अर्सा पहले साद हुसैन रिजवी साहब ने एक बयान दिया था कि इस्लाम के नाम पे मैं बांग्लादेशियों को भी अपने साथ मिला सकता हूं। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये दो वैध इस्लामी मुल्क हैं जहां इस्लाम की पावर ज्यादा है, मजहबी तबकों का जो ताकत है ना वो ज्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से हसीना वाजिद ने 15 साल वहां मजहबी तबके के ऊपर जुल्म किया और उनको दबा कर रखा। बिल आखिर वो सामने आ गए और इस इनकलाब में जो अहम किरदार था वो मजहबी तबके का था। उसी का जिक्र किया हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैसे खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सबसे पहले जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी तो वो है कि जो मुस्लिम लीग नून अब खुल के काजी फैज़ ईसा की सपोर्ट में आ गई है। वो जो काजी फैज़ ईसा का फैसला है वो खड़ाई में जाते हुए नज़र आ रहा है। उसके ऊपर रजा एकेडमी की तरफ से फिर एक बयान आया है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका जिक्र मैं आगे वाली वीडियो में करूंगा। ये वीडियो के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ अर्सा पहले हाफिज साद रिजवी साहब ने एक बयान दिया था बांग्लादेश के हवाले से। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जो जिक्र किया बांग्लादेश और इंडिया और पीटीआई का एक गठजोड़ का मैं एक वीडियो बनाई थी, तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किए कि भाई देखो मलिक साहब, अगर बांग्लादेश जो फौज है वो इंडिया की होती या इंडिया की बिना पे वो बांग्लादेश में जुल्म कर रही होती तो आज तो कंट्रोल पूरा बांग्लादेशी फौज ने संभाल लिया है। तो उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। साद रिजवी साहब ने एक बयान दिया था, उसका भी जिक्र करेंगे। फिर अब हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद, जो हसीना वाजिद का मुशीर भी था, उसने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उसने बगैर नाम लिए हुए तहरीक लबैक की ताकत को तस्लीम किया है। पाकिस्तान में जो लिबरल लोग हैं वो तो उसको एक साजिश करार दे रहे हैं कि ये नहीं, ये झूठ है, ऐसा उसने बयान नहीं दिया है, या ये जज्बाती बयान था, या पाकिस्तान के ऊपर अल्जाम है। लेकिन उसने हकीकत में बयान दिया, बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है, और उसके बयान से वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान में जो मजहबी तबका है वो पावरफुल है और मजहबी तबके में जो असल ताकत है वो तहरीक लबैक के पास है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि उस हवाले से कि बांग्लादेश के हवाले से कि जरूरी नहीं है जो फौज होती है वो वजीर आजम के अंडर में होती है, और जो आर्मी चीफ था हसीना वाजिद की मर्जी से लगाया हुआ था। इसके ऊपर इमरान खान ने भी बयान दिया कि हसीना वाजिद ने जो आर्मी चीफ लगाया था वही आर्मी चीफ ने अवाम के ऊपर गोली चलाने से अनकारी हो गया। तो जब तक हसीना वाजिद पावर में थी, कंट्रोल आर्मी को कर रही थी, आर्मी उनकी उंगलियों के ऊपर नाच रही थी। लेकिन जब बांग्लादेश आर्मी ने देखा है कि ये हालात तो खराब हो रहे हैं, ये तो गलत रास्ते पे लेके जा रही है बांग्लादेश, तो उन्होंने वो पीछे हट गए। इसका सबसे बड़ा सबूत जो मैंने इल्जाम लगाया था कि हसीना वाजिद हो या इमरान खान हो, ये दोनों इंडिया के एजेंट हैं, ये मोदी के खास आदमी हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत अगर आप लोगों को मालूम हो तो जब इमरान खान जमान पार्क में थे तो उस टाइम इमरान खान ने एक बैरूनी यानी कि सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो इंडिया के साथ कश्मीर का जो मसला है उसको पीछे रख के हम इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात चाहेंगे, यानी कि कश्मीर का जो मसला है हम उसको भूल जाएंगे, जैसा कि वो 370 वो भूल गए थे। और जिस दिन वो वीडियो मैंने अपलोड की उसी दिन रात को सुबह 7 बजे मैं वीडियो अपलोड की थी, लेकिन मैं इस्लामाबाद जा रहा था किसी वजह से, तो मैं वो वीडियो शाम को अपलोड की थी बांग्लादेश वाली। लेकिन शाम को फयाजुल हसन चौहान ने भी इंकशाफ किया था कि इंडिया के चंद एक न्यूज चैनल ये कह रहे थे कि जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी हसीना वाजिद के ऊपर और इमरान खान के ऊपर वो जाया होती हुई नजर आ रही है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं जो हसीना वाजिद के बेटे, उसका जो मुशीर भी है सजीद वाजिद, उसने बीबीसी को क्या इंटरव्यू दिया, क्या मजहबी तबके, क्या तहरीक लबैक का उसके जिक्र है। नाज़रीन, अगर आपको मालूम है तो कुछ अर्सा पहले साद हुसैन रिजवी साहब ने एक बयान दिया था कि इस्लाम के नाम पे मैं बांग्लादेशियों को भी अपने साथ मिला सकता हूं, इस्लाम के नाम पे हम नाराज बलोचों को भी अपने साथ मिलाएंगे। अगर हम इस्लाम के नाम पे मिलाएंगे पाकिस्तान के साथ तो वो सच्चे पक्के पाकिस्तानी होंगे। अब जो इनकलाब बांग्लादेश में आया है तो इसमें सब लोगों को मालूम है कि इसमें जो अहम किरदार है वो मजहबी तबके का है, और उस मजहबी तबके का है कि जिसको हसीना वाजिद ने 15 साल दबा के रखा, उनके ऊपर जुल्म किया, जमात इस्लामी के अमीर को फांसी लगाया, जुल्म किया, उनको दबा के रखा है। और लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये दो वैध इस्लामी मुल्क हैं जहां इस्लाम की पावर ज्यादा है, मजहबी तबकों का जो ताकत है ना वो ज्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से
حسینہ واجد نے 15 سال وہاں مذہبی طبقے کے اوپر ظلم کیا اور ان کو دبا کے رکھا، بالآخر وہ سامنے آ گئے اور اس انقلاب میں جو اہم کردار تھا وہ مذہبی طبقے کا تھا۔ اسی کا ذکر کیا حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے۔ ناظرین اس نے کیا کہا ہے تھوڑا غور سے سننا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی بنگلہ دیش دوسرا پاکستان بننے جا رہا ہے، شیخ حسینہ کے بیٹے نے یہ موازنہ کیوں کیا اور کیا یہ حقائق پر مبنی ہے؟ BBC-Urdu.com اسلام آباد۔ حسینہ واجد نے اپنی مرضی سے پسند کا آرمی چیف لگایا، اس آرمی چیف نے اپنے لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کیا۔ بنگلہ دیش سے برے حالات پاکستان میں ہیں، ہمارے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری بنگلہ دیش کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح بنگلہ دیش میں حسینہ واجد فرار ہوئی، ایسے فرار ہونے کے راستے بند کیے جائیں۔ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف رہنما عمران خان کا بدھ کے روز صحافیوں سے بات چیت کا موقع ملا تو انہوں نے ڈھاکہ میں پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا موازنہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کے لیے شروع ہونے والی طلبہ تحریک حکومت مخالف پر تشدد احتجاج میں بدلی تو سوموار کے دن 15 سال برسکدار رہنے والی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو استعفیٰ دے کر ملک چھوڑنا پڑا۔ اس سارے قصے میں بنگلہ دیش کی فوج کے آرمی چیف وقار الزمان کا مرکزی کردار رہا ہے، جنہوں نے طلباء کے مطالبے پر نوبل انعام یافتہ محمد یونس کو ملک کے عبوری حکومت کا نگران مقرر کیا اور دوسری جانب سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سمیت کئی سیاسی مخالفین کو بھی رہا کر دیا۔ عمران خان وہ واحد شخصیت نہیں جو بنگلہ دیش کی صورتحال کا موازنہ پاکستان سے کر رہے ہیں۔ یہ BBC تبصرہ کر رہی ہے کہ BBC کہتی ہے کہ عمران خان کیا کہتا ہے، آگے جا کے حسینہ واجد کے بیٹے کا بھی ذکر آئے گا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو عمران خان وہ واحد شخصیت نہیں ہے جو بنگلہ دیش کی صورتحال کا موازنہ پاکستان سے کر رہے ہیں، بلکہ ڈھاکہ سے سامنے آنے والے مناظر کے بعد ایک جانب جہاں پاکستان میں گزشتہ سال 9 مئی کے پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہوتا رہا ہے تو دوسری جانب خود شیخ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے بھی ایسا ہی موازنہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بنگلہ دیش دوسرا پاکستان بننے جا رہا ہے۔ کیوں کہا ہے اس نے؟ واضح رہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف ماضی میں مشرقی پاکستان کے حالات کی مثال دیتے رہے ہیں، تاہم موجودہ صورتحال میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا بنگلہ دیش کی حالیہ صورتحال سے پاکستان کا موازنہ کرنا درست ہے؟ تاہم اس سے قبل یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد جو اپنی والدہ کے مشیر بھی تھے نے کسی تناظر میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا موازنہ کیا۔ BBC کے پروگرام نیوز آور میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سجیب واجد نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ بنگلہ دیش کا سیاسی مستقبل بھی پاکستان کی طرح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش میں اسلامی شدت پسند، اب غور کرنا کہ بنگلہ دیش میں اسلامی یعنی مذہبی طبقہ، ٹھیک ہے نا، اسلامی شدت پسند دوبارہ سے اپنی جگہ بنائیں گے جنہیں ان کے سابق حکومت نے بڑی مشکل سے محدود کیا تھا اور بنگلہ دیش کو دوسرا پاکستان بننے کیا تھا، اور اب بنگلہ دیش دوسرا پاکستان بننے جا رہا ہے۔ وہ واضح الفاظ میں جیسا کہ پہلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح حسینہ واجد نے مذہبی طبقے کو کنٹرول کیا تھا، اس کے اوپر ظلم کیا تھا، ٹھیک اسی طرح عمران خان کرنے جا رہے تھے۔ اب اس کا بیٹا سجیب واجد وہ یہ چیز تسلیم کر رہا ہے کہ اب بنگلہ دیش میں جو مذہبی طبقہ ہے وہ پھر سامنے ابھر کے آئے گا پاکستان کی طرح، کیونکہ ہماری جو حکومت تھی، میری ماں کی جو حکومت تھی، جو اس نے اس کو محدود کر دیا تھا، لیکن وہ اب محدود نہیں رہے گا۔ تو اس سے کیا بات ہے کہ یہ جو انقلاب آیا ہے بنگلہ دیش میں، یہ سب مذہبی طبقے کی وجہ سے آیا ہے۔ اب آگے دیکھنا، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بیان پر کوئی بھی رد عمل دینے سے انکار کیا ہے، جبکہ متعدد سابق پاکستانی سفارتکاروں سے جب یہ رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک معیوب موازنہ اور تجزیہ ہے۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر نظر رکھنے والے سیاسی مبصرین اور تجربہ کار اس بارے میں ملے جلے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ غصے میں دیا گیا بیان ہے۔ اچھا، یہ غصے میں ڈھاکہ سے وکیل رضوانہ مسلم نے BBC کو بتایا ہے کہ یہ غصے کا
غصے یا بغض میں دیا گیا بیان ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب جو ڈھاکہ کی وکیل رضوانہ ہے، کیونکہ وہ بی بی سی کو بتا رہی ہے، الزام کیا لگا رہا ہے جو سجید واجد ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان بننے جا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان سے موازنہ کیا کیا ہے سیاسی طور پر، یعنی کہ جس طرح پاکستان میں مذہبی طبقہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، تحریک لبیک کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، اسی طرح جس کو میری ماں کی حکومت نے، ہماری حکومت نے ایک محدود کر دیا تھا، اب وہ کھل کے پھر سامنے آئے گا۔ تو جب یہ بنگلہ دیش کے اوپر بی بی سی والے نے اس رضوانہ جو ان کی صحافیہ سے بات کی تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اس نے بغض میں دیا ہے یا یعنی کہ اس نے غصے میں دیا ہے، یعنی کہ بنگلہ دیش میں کوئی مذہبی طبقہ، بی بی سی کو انٹرویو دے رہی تھی نا، بتانا تو ہے نا، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ پاکستان کے سب لبرل ہیں اس طرح بنگلہ دیشی بھی لبرل لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی صحافی ہیں، حکومتیں ہیں، وہ بھی نہیں چاہتی کہ مذہبی لوگ آگے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو سجید واجد نے بیان دیا ہے یہ غصے میں دیا ہے یا یہ تعصب میں دیا ہے، لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن دراصل حقیقت بھی یہی ہے کہ مذہبی طبقے کی وجہ سے اٹھنے والی تحریک، اب پاکستان کے جھنڈے لگانا، حافظ سعد رضوی صاحب کا بیان کہ ہم بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور جس طرح پاکستان میں مذہبی طبقہ آگے ابھر کے آ رہا ہے اس طرح اب بنگلہ دیش میں بھی مذہبی طبقہ آگے آئے گا۔ اور ناظرین اس میں کوئی دو شک، کوئی دو رائے ہے بھی نہیں کہ حسینہ واجد نے جس طرح قبضہ کیا تھا بنگلہ دیش کے اوپر، ٹھیک اسی طرح عمران خان بھی کرنے جا رہے تھے، لیکن عمران خان کو پہلے ہی پکڑ لیا گیا تھا اور حسینہ واجد اپنے جو چال تھی اس میں کامیاب ہو گئی تھی، 15 سال بعد پھر آخر اس کو اپنے انجام کو پہنچنا تھا، وہ پہنچ گئی ہے۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی میں تو خوشی کی خبر ہے کہ الحمدللہ کے برصغیر میں جو مذہبی طبقہ ہے، خاص کر بنگلہ دیش، کیونکہ جو عرب کنٹری ہیں وہ تو برائے نام ہی ہے نا، عرب کنٹریوں کی جرت ہی ہمت ہی نہیں ہے، وہ تو مغرب کے پالتو ہیں بالکل، کیونکہ آمریت ہے نا، لیکن اگر مذہبی طبقہ جو ہے تو وہ انشاءاللہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں کھل کے سامنے آ گئے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ذکر کروں گا وہ رضا اکیڈمی سے کروں گا کہ جو قاضی فیضیزہ کے فیصلے کو لٹکایا جا رہا ہے، اس حوالے سے رضا اکیڈمی انڈیا کی طرف سے شدید سخت قسم کا رد عمل آیا، جو انشاءاللہ آگے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔